جب سب کو جمع کر لیا, سب جمع ہو گئے, خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ کس کا خرچہ ہو رہا ہے؟ نمرود کا خرچہ ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ کا انتظام نمرود کی طرف سے, رہائش کا انتظام نمرود کی طرف سے, قیام و طعام نمرود کی طرف سے, کھانا نمرود کی طرف سے, پانی نمرود کی طرف, سب کچھ نمرود کی طرف سے. سب کو جمع کر لیا, سب جمع ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ چاہتا یہ تھا کہ مقام عبرت بنا دے, تاکہ کوئی دوبارہ پیغام ابراہیمی کو لے کر کے کھڑا نہ ہونے پائے. رات کی تاریکی میں اگر ابراہیم کو جلا دوں گا تو ابراہیم گزر جائیں گے, پیغام ابراہیم باقی رہ جائے گا. لیکن اس طرح سے دن کی روشنی میں سب کے سامنے ابراہیم کو جلایا جائے کہ پھر کوئی پیغام ابراہیمی لے کر کے اٹھنے نہ پائے. سب کو جمع کر لیا, عام تعطیل, ساری مملکت سے لوگوں کو جمع کر لیا. لیکن عزیزوں تصور کیجئے, نمرود کے دل میں بھی بار بار یہ خیال ہے کہ بالآخر ابراہیم کہے تو ٹھیک رہا ہے, میں نے کہہ تو دیا ہے کہ آگ لگا دو, لیکن اگر ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کی مدد کر دی تو کیا ہوگا؟ یہ خوف, یہ ڈر دل میں ہے نمرود کے, کیونکہ جانتا تھا, حق کو پہچانتا تھا. کہا کہ جیسے ہی منجلیق میں بٹھایا, اب آپ دیکھیے, جیسے ہی منجلیق میں بٹھایا, ابھی بھی نمرود کو ایک شک ہے, ہو سکتا ہے منجلیق کام نہ کرے, ہو سکتا ہے آگ بجھ جائے, ہو سکتا ہے ابراہیم کو جیسے ہی ہم آگ میں ڈالیں کچھ کا کچھ ہو جائے, ایک شک ہے. لیکن جب تک, توجہ فرمائیے گا, یہ گفتگو نتیجے کی طرف جا رہی, جب تک اللہ کے دشمن کو اپنی جیت کا شک ہوتا ہے, اللہ اس وقت تک داخل نہیں ہوتا. جب اس کو اپنی جیت کا یقین ہو جاتا ہے, پھر پروردگار اپنی تدبیر کا آغاز کرتا ہے. جب اس نے منجلیق میں بٹھا دیا, جب منجلیق سے پھینک دیا, جب ابراہیم زمین کی طرف آ رہے ہیں, اب میں اتنی دیر میں بیان کر رہا ہوں, اتنی دیر بھی نہیں لگی ہے. کتنی دیر لگتی ہے کہ آدمی کو آپ پھینکیں اس کو زمین میں آنے میں؟ یعنی ان چند سیکنڈوں کے درمیان کہ جب نمرود کے دل میں جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ منجلیق نے بھی کام کر دیا, آگ بھی جل رہی ہے, ابراہیم بھی گر رہے ہیں, اب بس گریں گے اور جھلس کے مر جائیں گے. جب جیت کا یقین ہو گیا اور اس نے سوچا کہ ہاں اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا, پروردگار چاہتا تو آگ ہی نہ لگتی لکڑیوں میں, پروردگار چاہتا تو منجلیق کام ہی نہ کرتی, پروردگار چاہتا تو آگ لگانے والے مر جاتے, پروردگار کچھ بھی پروردگار انتظام کر سکتا تھا. لیکن خدا کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کو بڑھاؤ اور تمہارا شک یقین میں تبدیل ہو جائے. جب تم اللہ کے مقابلے میں ایک یقین کی کیفیت پر پہنچ جاؤ گے, پھر خدا ایک لمحے کے اندر تمہیں زمین پر دے کر کے مارے گا. اب جیسے ہی ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, کہ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے؟ کہاں, کہ مدد کروں, کہ نہیں. عجیب مرحلہ ہے. 2 سوال کیے فرشتے نے, کہ مدد کی ضرورت ہے؟ کہاں ضرورت ہے مدد کی, آگ میں ڈالا جا رہا ہوں, جلنا نہیں چاہتا. کہ مدد کروں, کہ نہیں. کہ جب مدد کی ضرورت ہے تو مدد کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ کہ مدد چاہیے لیکن تجھ سے نہیں چاہیے, اس سے چاہیے کہ جس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, جو دیکھ بھی رہا ہے اور جو سن بھی رہا ہے, اس سے مدد چاہیے. اور پھر قرآن مجید نے کہا قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے نمرود کے شک کو یقین میں تبدیل ہونے دیا. جب اسے یقین ہو گیا نا کہ وہ جیت گیا, اس کے بعد ہم نے ایک لمحے کے اندر آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا بھی بنا دیا. یعنی پروردگار متعال جلدی نہیں کرتا. جلدی کون کرتا؟ قدرت کے اظہار میں جلدی کون کرتا ہے؟ قدرت کے اظہار میں جلدی وہ کیا کرتا ہے جسے قدرت کے زائل ہو جانے کا خوف ہو. توجہ فرمائیے گا بھائی, مجھے معلوم ہے کہ ابھی میں بدلہ لے سکتا ہوں, 4 لڑکے پیچھے کھڑے ہیں, 4 دوست ساتھ آئے ہوئے, بھائی ساتھ ہیں, رشتہ دار ساتھ ہیں, تو ابھی بدلہ لے لوں, کل اکیلا ہوں گا تو نہیں لے پاؤں گا, اس لیے جلدی کرتا ہوں بدلہ لینے میں, کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں قدرت زائل نہ ہو جائے. لیکن جسے قدرت کے زائل ہو جانے کا ڈر نہ ہو, وہ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کیا کرتا, وہ انتظار کیا کرتا ہے. جب ظالم اپنے عروج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے عروج سے اس کو لمحے میں زوال کا شکار کر دیتا ہے. اب توجہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم آخری موقع پر پروردگار, سنت ہے اللہ کی,
اللہ شروع میں مدد نہیں کرتا، شروع میں چاہتا ہے کہ انسان خود قدم آگے بڑھائے. جب تم اس اختتامی اور آخری مرحلے تک پہنچ جاؤ گے تب پروردگار تمہاری مدد کرے گا. اسی لیے کیا کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو تو پروردگار تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ تو خدا تمہاری طرف قدم بڑھائے. ابتدائی طور پر پروردگار مدد خود کرو. دیکھو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے. تم ایمان والے بنو، تم بدریوں کی طرح سے تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود آ کر کے کھڑے ہو جاؤ کفار کے مقابلے میں، اور پھر اس کے بعد تمہارے پیروں میں لرزش نہ آنے پائے، تمہارے پیر نہ ڈگمگائے، ثابت قدم رہو. جب ثابت قدم رہو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، ملائکہ کا لشکر بھی بھیجیں گے، ہواؤں کے ذریعے مدد کریں گے، ہر اعتبار سے مدد کریں گے، لیکن پہلے تمہیں ثابت قدم ہونا پڑے گا.